وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں حضرت علی سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عقل و خرد، فہم و فراست و دانائی کی ایک ایسی بلند و برتر صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے لوگوں کے نزدیک پیچیدہ اور ناقابل حل سمجھے جاتے تھے، وہی مسائل حضرت علی رضی اللہ عنہ لمحوں میں حل فرما دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے واقعات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہ ہوں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئی۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم و دانش کے مقام سے بخوبی واقف تھے، مگر نادان یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علمی طور پر شکست دے دیں تو مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ان کا چرچا ہوگا۔ ناظرین، اس یہودی جماعت نے منصوبہ بنایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کریں گے، مگر قرآن سے نہیں بلکہ اپنی کتاب تورات سے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہماری شرط مان بھی لیں تو یہی ہماری جیت ہوگی، لیکن کیسے؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ان پر قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا وہ تورات کے سوالوں کے جواب تورات سے کیسے دے سکیں گے۔ ناظرین، اس جماعت کا سربراہ راسل جالود نامی شخص تھا، جو اپنی قیادت میں یہودی علماء کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ راسل جالود بولا، اے علی، ہم نے آپ کے علم و فضل کے بہت چرچے سنے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر فرمانے لگے، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ ناظرین، راسل جالود بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے اور آپ کو ان سوالات کے جواب ہماری کتاب تورات سے دینے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے تمام سوالوں کے درست جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر فرمانے لگے، میں اس بات سے بے خبر ہوں کہ تم کیا سوال کرو گے اور تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی نے کہا، ہاں، اگر ہمارے سوالوں کے جواب ہماری تورات کے مطابق مل گئے تو ہم یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم حاصل کیا وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے ہو چکے تھے۔ پورا مجمع خاموشی سے منتظر تھا۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل جالود نے مجمع کی طرف دیکھا اور تکبر بھرے لہجے میں پہلا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودیوں کو یقین تھا کہ مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اس لیے حضرت علی اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ سب سوچ میں پڑ گئے کہ کائنات میں ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلا توقف فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو سنو، شرک۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ ناظرین، مجمع میں موجود سب لوگ بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ یہودی بھی حیرت میں پڑ گئے، مگر راسل جالود نے دوسرا سوال کر دیا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راسل جالود بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں تورات میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو اس نے جواب دیا میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں زمین کی 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی حد، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راسل جالود اب تھوڑا گھبرا گیا کیونکہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سوالوں کے جوابات اس کی اپنی کتاب سے دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تیسرا سوال کیا اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، راسل جالوت نے پہلے 2 سوالوں میں شکست کھانے کے بعد اپنا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوالات کی بجائے تاریخی اور سائنسی سوالات کی طرف رخ موڑا اور بڑے تکبر بھرے انداز میں بولا اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور راسل جالود کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکل آیا جب اس نے کہا کہ اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ تب حضرت علی نے فرمایا آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راسل جالود اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس گھبراہٹ میں اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی مرتبہ اتارا گیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دینے سے پہلے مسکرا کر فرمایا یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہی ہوگا جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ کعبہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پہلے تعمیر ہوا تھا اور حجر اسود اسی وقت آسمان سے اتارا گیا جب کعبہ پہلی مرتبہ تعمیر ہوا، پس وہی پہلا پتھر ہے جو آسمان سے نازل ہوا تھا۔ ناظرین، یہودی اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ کے ہر جواب میں نہ صرف علم کی گہرائی تھی بلکہ مضبوط دلیل بھی تھی۔ آپ صرف جواب نہیں دے رہے تھے بلکہ ان کی اصلاح بھی فرما رہے تھے۔ اب کی بار راسل جالوت نے ایک اور سوال کیا اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلا تکوف فرمایا اگر تم اپنے مال و وسائل پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راسل جالود نے پوچھا وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا اور کوئی رات گزشتہ رات جیسی نہیں ہوتی، یہی وہ 2 چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ ناظرین، راسل جالود جواب سن کر خاموش نہ رہ سکا، اس نے فوراً ایک اور سوال داغ دیا اے علی، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، تو کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا ہاں، صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس روح ہے نہ جان۔ ناظرین، یہ جواب سن کر راسل جالود کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں جلدی سے ایک اور سوال کیا اچھا، یہ بتائیں دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک مرتبہ تو پڑتی تھی مگر دوبارہ کبھی اس جگہ نہیں پہنچ سکی؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، وہ جگہ سمندر کی ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی۔
اس وقت سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس قافلے سے گزرنے کے دوران سورج کی کرنیں اس جگہ پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی روشنی وہاں دوبارہ کبھی نہیں پہنچی۔ ناظرین، یہ جواب سن کر راسل جالوت حیران رہ گیا، مگر خاموش نہ بیٹھا۔ اس نے فوراً ایک اور سوال کیا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ ہمیشہ حاضر رہتی ہے، لیکن اگر تم موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہے اور کب آتی ہے۔ یہی 2 چیزیں ہمیشہ غائب رہتی ہیں۔ ناظرین، راسل جالوت نے اب ایک اور سوال کیا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بلا تکلف فرمایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا اعضا ہے، اس کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی اعضا کے بارے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود سوال کیا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، یعنی اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ناظرین، راسل جالوت نے ایک بار پھر حیرت سے سر جھکا لیا، مگر پھر سوال کر بیٹھا، اے علی، بیت اللہ کا طواف تو جاندار کرتے ہیں، مگر یہ بتائیں کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، نوح علیہ السلام کی کشتی ایک ایسی بے جان چیز ہے جس نے طواف کے دوران اس مقام پر پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا اور اس نے اس کے گرد 60 چکر لگائے۔ ناظرین، راسل جالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بے شمار سوال کیے، اور ہر سوال کا جواب آپ نے بغیر کسی توقف کے نہایت درست اور مدلل انداز میں دیا۔ تب مجمع میں بیٹھے ایک یہودی نے حیرت سے کہا، حضرت، دنیا میں ہر شخص سوچ کر جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بغیر سوچے فوراً دے دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے سوال کے جواب میں مسکرا کر فرمایا، اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ یہودی نے فوراً جواب دیا، 5۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو میں نے بھی تو میرے سوال کا جواب فوراً دے دیا۔ یہودی حیران ہو کر بولا، اے علی، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے تو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، جیسے تجھے یقین ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، ویسے ہی مجھے یہ سارا علم یقینی طور پر معلوم ہے۔ ناظرین، یہودی نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا وہ علم ہے جو عام عقلوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ جب تمام سوالات کے جوابات سچائی اور دلیل کے ساتھ دے دیے گئے تو راسل جالوت سمیت پوری یہودی جماعت نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ ناظرین، مناقب علی میں علامہ ابن خوزی لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کی مسند پر فائز ہوئے تو ایک موقع پر فرمایا کرتے تھے، میں اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آئے اور اسے حل کرنے کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوں۔ علامہ ابن خوزی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک بار قیصر روم نے چند نہایت مشکل سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے۔ یہ سوالات ایسے تھے کہ جوابات روم کے بڑے بڑے علماء اور فلاسفر بھی نہ دے سکے تھے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ ان کے دلوں میں دین کے بارے میں شک پیدا ہو۔ چنانچہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک مجلس جمع ہوئی۔ قیصر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا، یہ خط ہے بادشاہ روم قیصر بن نیر الاصغر کی طرف سے، وقت کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کے نام۔ میں نے تمہارے دین اور تمہارے علم کو آزمانے کے لیے چند سوالات لکھے ہیں، ان کے جوابات عنایت فرماؤ۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے
جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ ہوا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ آگ ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ پانی ہے وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھ ہی آنکھ ہے؟ وہ سورج ہے وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے وہ کون سی چیز ہے جو شگم مادر میں نہیں ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ مچھلی کے جسم میں موجود پانی ہے جو حرکت کے باعث سانس لیتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ وہ مردہ جسم ہے وہ کون سی چیز ہے جس میں ایک مرد باپرواز کی؟ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس پر ایک بار سورج چمکا؟ وہ حضرت یوشع بن نون کی قوم کے وقت کا واقعہ ہے جب سورج ایک بار کے لیے رک گیا تھا۔ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ جنت کا توبی درخت ہے۔ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ وہ بھی توبی کا درخت ہے۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں اس کی مثال ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں سرسبز رہتا ہے۔ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں اس کی مثال آئینہ ہے جس میں ایک دوسرے کا عکس ظاہر ہوتا ہے۔ جنت کے سیب سے حوریں بنائی جائیں گی لیکن ان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں اس کی مثال شعلہ شمع ہے جس سے کئی دیے جلیں تو بھی شمع میں کمی نہیں آتی۔ جنت کی چابیاں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی چابیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جوابات پڑھ کر فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ چیز جو شگم مادر میں نہیں رہی وہ 5 یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اور نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی وہ دریائے نیل کی سرزمین پر تھا جہاں سورج ایک بار چمکا۔ وہ جگہ وہی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار کر سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ وہ درخت جس کے سائے میں کوئی اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلے تو 100 سال میں عبور نہیں کر سکتا۔ وہ شجر توبہ ہے جس کی شاخیں جنت کے ہر محل تک پہنچتی ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی کرن ہر گھر تک پہنچتی ہے اور تمام زمین کو روشن کر دیتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا وہ وہی درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اپنے نبی کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ جنت کے برتنوں میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے اور وہ سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال دنیا میں مرغے کے انڈے سے دی جا سکتی ہے جس میں سفید اور زرد دونوں حصے ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے میں نہیں ملتے۔ جنت کا سیب جب توڑا جائے گا تو اس سے حور برآمد ہوگی مگر سیب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کی مثال دنیا میں سیب سے نکلنے والے کیڑے کی طرح ہے جو نکلتا ہے مگر سیب اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے چاہے مومن ہو یا کافر لیکن آخرت میں صرف مومنوں کو عطا کی جائے گی، وہ کھجور ہے۔ دنیا میں مومن اور کافر دونوں اسے کھاتے ہیں مگر آخرت میں یہ صرف اہل علم کے لیے ہوگی۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ جب بادشاہ روم کو یہ خط ملا اور اس نے جواب پڑھا تو کہا، میرے سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندانی رسول ہی دے سکتے تھے۔
پھر اس نے دریافت کیا کہ یہ جوابات کس عالی ہستی نے دیے ہیں۔ ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دیے ہیں، جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا تھا۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا ارسال کردہ خط مل گیا ہے، وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں اور رسالت کے قیمتی خزانے کے امین ہیں، آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ قیصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں، میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں، جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی لوگ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہے۔ یہی روح دراصل ہر چیز میں زندگی کا سبب ہے اور ہر روح جاندار کے پاس ایک مقررہ مدت تک بطور امانت رہتی ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ دو عورتیں ایک بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دونوں عورتیں اس بچے پر اپنا حق جتانے لگیں۔ ایک کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے اور دوسری کہتی تھی یہ میرا ہے۔ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کو خاموش کرایا اور فرمایا کہ اگر تم دونوں سچ کہہ رہی ہو تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر آپ نے ایک غلام کو بلایا اور فرمایا ایک تلوار لاؤ۔ غلام تلوار لے آیا تو آپ نے فرمایا اب اس بچے کو دو حصوں میں تقسیم کرو تاکہ دونوں کو آدھا آدھا مل جائے۔ یہ سن کر ایک عورت چپ رہی مگر دوسری عورت فوراً بول اٹھی کہ نہیں نہیں میرے مولا، بچے کو مت کاٹو، یہ بچہ اس عورت کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بچہ اسی عورت کا ہے جس نے بچے کو بچانے کے لیے اپنی محبت قربان کر دی، کیونکہ حقیقی ماں کبھی اپنی اولاد کو نقصان نہیں پہنچنے دیتی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر چوری کا الزام لگایا اور دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش ہوئے۔ الزام لگانے والا کہنے لگا مولا اس نے میری اونٹنی چرا لی ہے۔ حضرت علی نے چور سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ وہ بولا مولا یہ اونٹنی میری ہے، میں نے اسے پالا پوسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا اگر یہ اونٹنی تمہاری ہے تو بتاؤ اس کی دم کتنی ہے اور اس کے دانت کتنے ہیں؟ چور گھبرا گیا اور کچھ نہ بتا سکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، وہ فوراً درست جواب دے گیا تو آپ نے فرمایا کہ اونٹنی اسی کی ہے، کیونکہ مالک اپنی چیز کے ہر حصے سے واقف ہوتا ہے۔ ایک دن دو آدمی ایک ہی زرخیز زمین کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ دونوں کہہ رہے تھے زمین ہماری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زمین گواہی دے گی۔ پھر آپ نے زمین پر ایک چھڑی ماری اور فرمایا اے زمین بتا تیرا مالک کون ہے؟ اچانک ایک آواز آئی اے علی، میرا مالک وہ شخص ہے جو سچ پر قائم ہے اور جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہی میرا اصل مالک ہے۔ یہ سن کر دوسرا شخص حیران رہ گیا اور چپ ہو گیا۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ مولا ایک عورت سے نکاح کے بعد مہر ادا نہیں کیا، شوہر فوت ہو گیا، اب اس کا حق کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا عورت کو پہلے مہر دینا لازم ہے، اگر شوہر کے ترکے مال میں موجود ہے تو مہر ادا کیا جائے، پھر وراثت تقسیم ہوگی، کیونکہ مہر عورت کا قرض ہے اور قرض پہلے ادا ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر ایک شخص اپنے بیٹے کو قتل کے الزام میں پکڑا گیا۔ جب معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ والد اگر بیٹے کو قصاص میں قتل کرے تو سزا ہوگی، مگر اگر وہ اسے کسی شرعی حد کے سبب قتل کرے جیسے وہ دین سے پھر گیا ہو
یا زنا کر کے ارتداد اختیار کر لے تو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ شریعت کے مطابق فیصلہ دینا اللہ کا حکم ہے۔ ایک دن بازار میں ایک شخص خربوزے بیچ رہا تھا۔ اس نے ایک خربوزہ ایک شخص کو دیا۔ وہ خربوزہ کڑوا نکلا، خریدار نے واپس کر دیا، مگر بیچنے والے نے لینے سے انکار کیا۔ دونوں حضرت علی کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا، اگر خربوزہ بیچنے والے نے کہا تھا کہ میٹھا ہے تو اسے واپس لینا واجب ہے، کیونکہ اس نے غلط بیانی کی، اور اگر اس نے صرف کہا تھا کہ یہ خربوزہ ہے تو خریدار پر لازم ہے کہ وہ صبر کرے، کیونکہ اس نے خود اپنی پسند سے خریدا ہے۔ ایک دن یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ تم لوگ سب برابر ہو، لیکن تم اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، برابری ایمان میں ہے، نہ کہ اعمال میں۔ جیسے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے جائیں تو اصل روشنی ایک ہی سے نکلتی ہے، لیکن ہر چراغ کی روشنی اپنی طاقت کے مطابق ہوگی۔ ایک اور واقعہ میں ایک عورت پر چوری کا الزام لگا۔ جب ثبوت پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا، اگر یہ عورت واقعی چوری کی مرتکب ہوئی ہے تو سزا ضرور ملے گی، مگر پہلے یہ دیکھو کہ کیا یہ بھوکی تھی، کیا اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اگر اس نے مجبوری میں چوری کی ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ بیت المال سے مدد دی جائے گی، کیونکہ اسلام عدل کے ساتھ رحمت کا دین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ تمام فیصلے عدل، عقل اور رحمت کے امتزاج کا ایسا حسین نمونہ ہے جو رہتی دنیا تک قاضیوں اور حاکموں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ایک دن دو قبیلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان ایک کنویں کا جھگڑا تھا۔ ایک قبیلہ کہتا یہ کنواں ہمارا ہے، دوسرا کہتا تھا یہ ہمارے باپ دادا نے کھدوایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دونوں اپنی اپنی دلیل پیش کرو۔ پہلے قبیلے نے کہا ہم اس کنویں سے ہمیشہ پانی لیتے رہے ہیں۔ دوسرا کہنے لگا ہم نے اس کے ارد گرد بارڈر لگائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ کنواں تمہارا ہوتا تو تم نے اس کے گرد دیوار کھڑی کر کے دوسرے کو پانی لینے سے کیوں نہ روکا؟ یہ سن کر وہ قبیلہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فیصلہ سنایا کہ کنواں دونوں کے درمیان مشترک ہے اور کوئی بھی فریق دوسرے کو پانی لینے سے نہیں روک سکتا۔ ایک دن ایک شخص نے شکایت کی کہ اس کے پڑوسی کا درخت اس کے ذہن میں جھک گیا ہے اور اس کے پھل اس کے گھر میں گر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے درخت کے مالک کو بلایا اور فرمایا تم اپنے درخت کی شاخیں اس کے گھر سے ہٹا لو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ درخت کے مالک نے انکار کیا تو حضرت علی نے فرمایا، اگر تم نے درخت کی شاخیں نہ ہٹائیں تو میں درخت کاٹ دوں گا، کیونکہ اس کا فائدہ دوسرے کے نقصان سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ہی درخت کا مالک نے شرمندہ ہو کر شاخیں کاٹ دی۔ ایک اور مرتبہ ایک عورت نے آ کر عرض کیا، مولا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن عدت کے دوران مجھ پر خرچ نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عدت کے ایام میں عورت پر خرچ مرد کے ذمہ ہے، چاہے وہ طلاق بائن ہو یا رجوع، کیونکہ اس مدت میں عورت اللہ کے حکم سے مرد کے گھر سے نکالے جانے کے مجاز نہیں۔ ایک بار ایک شخص نے دوسرے سے قرض لیا اور بعد میں انکار کر دیا۔ معاملہ حضرت علی کے پاس پہنچا۔ آپ نے فرمایا قرض دینے والا اگر کوئی تحریر یا گواہ نہیں رکھتا تو قسم قرض لینے والا کھائے گا۔ قرض دینے والا بولا، مولا اگر یہ جھوٹی قسم کھا گیا تو؟ آپ نے فرمایا پھر اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا، کیونکہ جھوٹی قسم کھا کر دنیا بچائی جا سکتی ہے مگر آخرت نہیں۔ ایک دن ایک غلام نے اپنے آقا پر ظلم کی شکایت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بلا کر فرمایا، غلام بھی انسان ہیں اور اللہ نے تمہیں ان پر فضیلت اس لیے دی ہے تاکہ تم عدل کرو، نہ کہ ان پر ظلم۔ ایک شخص نے کہا، مولا یہ میرا غلام میرا حکم نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا غلام تمہاری نافرمانی کرتا ہے تو سوچو تم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ عدل کرو تو اطاعت خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ ایک دن دو بچے کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو پتھر لگا بیٹھا
اور وہ جان بحق ہو گیا۔ معاملہ حضرت علی کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بچے پر قصاص لاگو نہیں ہوگا کیونکہ وہ نابالغ ہے، لیکن دیہ ادا کی جائے گی جو اس کے گھر والوں کے مال سے نہیں بلکہ بیت المال سے دی جائے گی، کیونکہ اسلام معصوموں کے لیے سزا نہیں بلکہ انصاف چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میرا گھوڑا تمہارے پاس امانت تھا، اب واپس نہیں کر رہے ہو۔ وہ بولا گھوڑا مر گیا۔ حضرت علی نے پوچھا اگر گھوڑا مر گیا تو اس کی کھال کہاں ہے؟ کیونکہ کھال کبھی غائب نہیں ہوتی۔ وہ شخص چپ ہو گیا اور اعتراف کر لیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ آپ نے فرمایا امانت میں خیانت سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک اور دن ایک شخص نے کہا مولا میرا پڑوسی رات کو چراغ جلا کر بیٹھتا ہے، اس کی روشنی میرے گھر میں آتی ہے اور میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تمہیں روشنی سے تکلیف ہے تو دیوار اونچی کر لو، کیونکہ دوسروں کے عمل سے اپنی راحت چھیننا ظلم ہے۔ ایک بار ایک شخص نے پوچھا مولا حق اور باطل میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ وہ بولا کیسے؟ آپ نے فرمایا جو کچھ تم اپنی آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے، اور جو صرف کانوں سے سنو وہ باطل بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دن ایک شخص نے کہا مولا انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا اپنا غصہ، کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو عقل اس سے جدا ہو جاتی ہے، اور جب عقل جدا ہو جائے تو شیطان قابض ہو جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر ایک عورت نے کہا مولا میرے شوہر نے مجھے قسم دے کر چھوڑ دیا کہ اگر میں نے کسی سے بات کی تو طلاق ہو جائے گی، اور میرے والد بیمار ہیں، میں ان سے بات کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے والد سے سلامتی کے کلمات لکھ کر بات کرو، کیونکہ اسلام نے والدین کی خدمت کو مقدم رکھا ہے، اور تمہارا شوہر بھی شرعاً تمہیں ایسی قسم سے روکنے کا حق نہیں رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے صرف انصاف نہیں بلکہ انسانیت کے سبق بھی دیتے ہیں۔ ان میں عدل کے ساتھ حکمت، علم، حلم اور رحم کا امتزاج ایسا ہے کہ ہر فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا اور ہر مظلوم کے دل میں سکون اتر جاتا۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔